هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ در مال زمار. یہ مال زمار کے سلسلے میں مسئلہ ہے، اور مال زمار وہ مال ہے جو ملکیت میں تو ہو مگر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، جیسا کہ آگے صاحب کتاب اس کی چند شکلیں بیان کریں گے. یعنی مالے کے گم شدہ باشد، یعنی وہ مال جو گم ہو گیا ہو، یا در دریا افتادہ باشد، یا دریا کے اندر مال گر گیا ہو، یا کسے غصب کردہ باشد، یا کسی نے اس کو غصب کر لیا ہو. غصب یعنی چھین لیا ہو کسی نے. وبرآں شہود نباشن، اور اس پر گواہ بھی نہ ہو. تو قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کرے گا کہ فلاں نے میرا مال کو مغصوب کر لیا، تو قاضی اس سے گواہ طلب کرے گا، اور وہ گواہ اس کے پاس صحیح پیش نہیں کر پائے گا تو اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگا، اچھا وہ مال اس کی ملکیت ہے. یا در صحرا مدفون بود، یا جنگل کے اندر دفن ہو مال، و مکانش فراموش شدہ باشد، اور اس کی جگہ کو بھول گیا ہو. کسی نے اپنا مال جنگل کے کسی گوشے میں دفن کر دیا اور پھر وہ جگہ بھول گیا، تو مال اس کی ملکیت میں تو ہے مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. یا دین باشد برکسے و مدیون منکر باشد، یا کسی پر قرض ہو اور مدیون اس قرض کا انکار کرے. بشہود برآں نباشن، اور اس پر کوئی گواہ نہ ہو. یا بادشاہ یا مانندے یا کوئی بادشاہ یا اس جیسا کوئی، تو کوئی بادشاہ ہے یا اس جیسا کوئی ہے، کیا مطلب؟ آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے. یعنی کیسے کہ فریاد او نزد دیگر ممکن نباشد، یعنی ایسا کوئی کہ جس کی فریاد کسی دوسرے کے نزدیک ممکن نہ ہو. تو بادشاہ اگر کوئی کسی سے مال چھینتا ہے تو اس کی شکایت بادشاہ کے پاس سے کی جائے گی یا قاضی کے پاس کی جائے گی. لیکن اگر بادشاہ یا قاضی ہی مال چھین لے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی فریاد اور مقدمہ کس کے پاس لے کے جائیں گے. تو یہ جملہ معترضہ ہے. یعنی کیسے کہ فریاد و نزد دیگر ممکن نباشد، یہ پورا جملہ معترضہ ہے. اصل جملہ ہے یا بادشاہ یا مانندہ یا کوئی بادشاہ یا اس جیسا کوئی بمصادرہ گرفتہ باشد، کسی کا مال ہڑپ لے، قبضے میں لے لے، چھین لے. دری چنی مال زکوٰۃ واجب نیس، دری چنی مال اس جیسے مال کے اندر زکوٰۃ واجب نیس، زکوٰۃ واجب نہیں ہے. واگر ای مال بعض بدست آیت بابت ایام گزشتہ واجب نشود، اور اگر یہ مال پھر دوبارہ قبضے کے اندر آ جائے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یعنی ان مال زمار کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کسی طرح جو ہے مذکورہ مال جو ہے واپس جو ہے آ گیا. مثال کے طور پر قاضی یا بادشاہ نے مال چھین لیا تھا، اس کے دل کے اندر رحم آ گیا، اس نے مال کو واپس کر دیا. آدمی نے دفن کیا تھا اور جنگل کے اندر اور بھول گیا تھا جگہ، مگر بعد میں اس کو وہ جگہ یاد آ گئی اور اس نے جو ہے جا کے اپنا مال وہاں سے کھود کر نکال لیا. تو اب اس پر زکوٰۃ تو واجب ہوگی اس سال کی، لیکن گزشتہ ایام جس میں وہ اس مال سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکا تھا، ان ایام و سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وگر دین باشد بر مقر، اگرچہ مفلس باشد یا برآں دین شہود باشند، اور اگر مقروض ہو اور اگر قرض ہو بر مقر، اور قرض کا کوئی اقرار کرنے والا ہو، اگرچہ مفلس باشد، اگرچہ مفلس ہو. یعنی اوپر جو شکلیں گزری ہوئی اس کے اندر تو یہ ہے کہ کوئی کسی نے قرضہ لیا، اس قرض کا انکار ہی کر رہا ہے، کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے. یہ شکل ہے کہ کسی نے قرضہ لیا اور اقرار تو کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، میں قرضہ نہیں لوٹا سکتا ہوں. یا برآں دین شہود باشند، یا اس پر گواہ موجود ہو، کسی نے قرض لیا ہے اور اس پر گواہ موجود ہیں لیکن ابھی قرض نہیں دے رہا ہے. یا در علم قاضی باشد، یا قاضی کے علم میں ہو. یا در خانہ مدفون باشد، یا مال جو اس کے ہو اس نے جنگل کے اندر نہیں بلکہ گھر کے اندر ہی دفن کیا ہے.
و مکان فراموش شدہ باشد، اور وہ جگہ وہ بھول گیا ہو، دنی چنی مال زکوٰۃ واجب بس، ان تمام مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام مالوں کا مال ذمار نہیں کہا جا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مال آدمی کی ملکیت میں ہے اور ان کا حصول جو ہے یعنی ان سے نفع اٹھانا ممکن ہے، بہت آسان ہے۔ بابت ایام گزشتہ نیز، گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ بھی اس کو دینی پڑے گی۔ تو یہ دو شکل ہوگی، پہلی جو شکلیں ان کے اندر گزشتہ ایام کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، دوسری شکل کے اندر واجب ہوگی۔